Chaudhary Mohammad Ramjan, 6 minutes. چیئرمین سر، آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے جو بل لائی ہے سینٹرل آرمی ریزرو فورس کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہوں گا۔ جو سینٹرل آرمی ریزرو پولیس فورس ہے، اس میں وہ جوان آتے ہیں جو بی ایس ایف، سی آر پی ایف، آئی ٹی بی، سی آئی ایف، سشستر سیوا بل، آسام رائفلز، یہ فورسز جو ہیں ان کے لیے ایک کلیئر اور ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹو میکنزم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور سرکار اگر کوئی بل لاتی ہے تو وہ ویلکم ہے، لیکن اگر یہ بیلنسڈ ہو، کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہ ہو تو یہ ویلکم ہو سکتی ہے۔ یہ جو بل آئی ہے، جو ہوم منسٹر صاحب نے لائی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو لیڈرشپ رول ہے ان آرگنائزیشنز میں، یہ لیڈرشپ رول آئی پی ایس کے آفیسرز کو ملنا چاہے، انکلوڈ دا ڈائریکٹر جنرل، دا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل، انسپیکٹر جنرل، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وی ڈونٹ ویلیو آئی پی ایس آفیسرز۔ ایک آئی پی ایس آفیسر کا ایک برڈس آئی ویو ہوتا ہے تمام ملک کے لا اینڈ آرڈر کا، اس کو ایک وائڈ رینج پر ایک ایڈمنسٹریٹو ایکسپوجر بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے ان میں کہ جو اسٹیٹ اور سینٹر جو ہے، اس میں جو کوآرڈینیشن کا رول وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے انڈسپینسیبل ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں آنی چاہیے کہ اس میں آپ ایک آرگنائزیشن کو یا آرگنائزیشن کے ساتھ جو وابستہ ادھیکاری لوگ ہیں ان کو آپ یکسر نظر انداز کریں۔ ایک نوجوان، جیسے یہاں پر آنریبل ایم پی صاحب نے کہا کہ ایک نوجوان جب جاتا ہے ایک ینگ ایج 30-35 سال کی وہ نوکری دیتا ہے، مشکل سے اس کو 18-20 سال میں ایک پروموشن ملتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ریٹائرمنٹ 1 یا 2 یا مشکل سے 3 وہ سٹیپس وہ آگے جاتا ہے وہ پروموشن میں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اسی کے آرگنائزیشن کا دوسرا آئی پی ایس کیڈر میں آتا ہے، وہ اس دوران میں اس سے کہیں زیادہ 3-4 گنا وہ پروموشنز لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مورل پر ایک برا اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، آئی ٹی بی، بی ایس ایف یا سشستر سیوا بل کے لوگ جو ہیں، جیسے انہوں نے بھی کہا، دے آر گارڈنگ آور بارڈرز ان ایکسٹریم کنڈیشنز۔ یہ لوگ ہمارا جو وائٹل انفراسٹرکچر ہے، انکلوڈنگ آور ایئرپورٹس وغیرہ، اس کو وہ سیکیور کرتے ہیں، اور جہاں بھی کہیں انریسٹ ہوتا ہے کسی بھی علاقے میں ملک کے، ان کی جو وہاں پر بھومکا ہوتی ہے، ان کی جو وہاں پر کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو انہی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ جب کہیں نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تب بھی یہی لوگ جاتے ہیں۔ لہذا ان کا جو رول ہے اٹ از انڈسپینسیبل۔ ان جوانوں کو آپ نظر انداز کریں گے، یہ ان کے مورل پر ایک بہت برا اثر ڈالے گا۔ اور ایک نوجوان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو اس آرگنائزیشن میں آ کر کوئی بھی آگے جانے کا چانس نہیں ہے، تو اس کی دل شکنی بھی ہوتی ہے، اس کا حوصلہ بھی گرتا ہے، اور وہ جس تن من دھن سے کام کرنا چاہتا ہے اس آرگنائزیشن میں وہ نہیں یہ کر سکتا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے 2023 میں 23 مئی کو ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ سرکار نے ریویو پٹیشن فائل کیا تو 25 میں اس کو بھی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا۔ یہی سپریم کورٹ کے بارے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا
कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अभी 370 आपने खत्म किया, मोहर आपने लगाए, कहा कि ये बस फाइनल है, ये कानून बन गया। ये आपने कहा कि इस पर मोहर फाइल। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इनके हक में फैसला दिया, आज आप ये कहते हैं, आप उसको वाया मीडिया निकालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम कैसे खत्म करेंगे। लिहाजा मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये सिलेक्टिवली इस पर रेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, मनआन से इस पर रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से लॉ को इंटरप्रेट करें। तो मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि ये बिल जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हम चाहते हैं कि ये इसमें अगर कोई चेंज करनी है, ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेट डाउन नहीं किया जाना चाहिए और सारा फायदा दूसरे को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए जो ज्वाइंट हो और उसमें एक्सपर्ट्स भी हो, और एक्सपर्ट्स ही नहीं, जो स्टेक होल्डर्स भी हो, वो भी इस बिल उस पर सिलेक्ट कमेटी में होने चाहिए, और इस पर थर्ड भी डिस्कस होना चाहिए और फिर वापस पार्लियामेंट में आना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।